الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو رسول بنایا گیا اور اللہ کی کتاب آپ کو دی گئی، اس وقت دنیا میں بہت سی قومیں تھیں. عرب میں مشرکین تھے، مدینے میں یہود آباد تھے، تھوڑے سے فاصلے پر نصارہ تھے، اور بت پرست قومیں بھی تھیں، کہیں کہیں سابیہ تھے جو ستارہ پرست تھے. اس وقت دنیا میں بڑے بڑے ملک بھی تھے، ایران اور روم جیسی طاقتیں بھی تھیں، ہندوستان اور چین جیسے ممالک بھی تھے، مصر اور عراق بھی تھا. تو دنیا میں بہت سے قومیں بھی تھیں اور بہت سے ممالک بھی تھے، اور بہت سی قوموں کے پاس اپنا اپنا علم اور فلسفہ بھی تھا. یونان اپنے فلسفے پر نازاں تھا کہ ہمارے ہاں ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، خدا جانے کون کون سے فلسفی پیدا ہوئے. آج بھی دنیا فلسفے کے معاملے میں ان کو رہنما مانتی ہے. ہندوستان بھی علم و فکر کے لحاظ سے بہت آگے تھا، اس کے حامی بڑے بڑے فلسفی تھے، دانشور تھے. اسے اپنے فکر اور فلسفے پر ہمیشہ ناز رہا ہے، اور ہر ملک کا نظام بھی چل رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں سناٹا چھا گیا ہو یا کاروبار دنیا بند ہو گیا ہو اور سوچنے لگے ہوں لوگ کہ اب کریں کیا ہم، بلکہ کاروبار دنیا اپنے اپنے انداز میں چل ہی رہا تھا، اور اس میں بہت سی قومیں بہت خوشحال بھی تھیں. آخر وہ کیا چیز نہیں تھی، کس چیز کی کمی تھی؟
جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور قرآن مجید جیسی کتاب آپ کو عطا فرمائی، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک امت وجود میں آئی جسے امت مسلمہ کہا گیا۔ وہ امت جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے اور اس کے احکام پر چلنے والی ہے، اسے امت مسلمہ کا لقب دیا گیا۔ تو آخر کس چیز کی کمی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھیجا اور آخری مرتبہ اپنی کتاب نازل کی؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے جس کی ابھی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس میں فرمایا گیا کنتم خیر امہ، تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے حق میں سند تھی کہ دنیا میں جتنی امتیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب میں بہترین امت یا بہترین ملت یہ امت ہے۔ یہ سند کسی انسان کی دی ہوئی نہیں یا اس طرح کی ڈگری نہیں تھی جیسی یونیورسٹیاں تقسیم کرتی ہیں یا مدرسوں سے سندیں ملتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند تھی۔ کہا گیا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو، اور اسی میں بات بتا بھی دی گئی کہ دنیا میں جتنی امتیں اس وقت ہیں ان میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خیر ہو، اس لیے کہ انسان سراسر شر نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے، قوموں میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی جو سراسر شر ہو، ورنہ وہ زمین پر باقی نہیں رہ سکتی۔ تو کہا گیا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو امتیں ہیں یا جو قومیں ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ بستی ہیں، چاہے وہ عرب کے اطراف میں ہو یا عرب سے باہر ہو، ان سب کے اندر شر آ گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا ہے۔ تمہارے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچے گا، انسانیت کو نفع حاصل ہوگا، اسے راہ ہدایت ملے گی، سیدھا راستہ ملے گا۔ دنیا میں جو قومیں ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے سوچتی ہیں، اپنی بھلائی کے لیے سوچتی ہیں، اس میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہر قوم اپنے ہی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایران پر پابندی لگا دو، کوئی کہتا ہے کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، ہم پابندی نہیں لگائیں گے۔ ہر معاملے میں یہی رویہ ہے انسان کا۔ ہر آدمی بھی انفرادی طور پر بھی اپنے بارے ہی میں سوچتا ہے، اور قومیں بھی سوچتی ہیں، لیکن پوری نوع انسانی کے لیے سوچے، تمام انسانوں کے لیے سوچے، یہ اس وقت نہ سوچ رہا تھا انسان، نہ آج سوچتا ہے۔ کہا گیا اخرجت للناس، دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں وجود دیا گیا ہے۔
جماعتیں بنتی ہیں تو باہم مشورے سے بن جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی ترغیب دینے سے بن جاتی ہیں، نہیں، یہ اس امت کو اللہ نے وجود دیا ہے. کہا گیا کہ یہ امت تم بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تمام دنیا کے لوگوں سے تمہیں نکالا گیا ہے چن کے. اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. دنیا میں سب کچھ ہے لیکن اللہ کا راستہ دکھانے کا انتظام نہیں ہے. دنیا جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اسے جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہے. بگاڑ پھیل گیا ہے، اصلاح حال کی طرف توجہ دلانے والا نہیں ہے. یہ کام تم سے لینا ہے. تو فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دنیا کی بھلائی کے لیے تمہیں وجود دیا گیا ہے، تو بھلائی کیا ہے؟ ایک شخص پوچھ سکتا ہے نا کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اگر یہ امت برپا ہوئی ہے تو کیا کام اسے کرنا ہے؟ تو کہا کہ تأمرون بالمعروف، تم دنیا کو معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے. دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے. کیا کہ انسان کوئی امت کھڑی ہو جائے اس کام کے لیے. دیکھیں ایک آدھ آدمی کسی اچھے کام کے لیے کھڑا ہو جائے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. کوئی امت پوری کھڑی ہو جائے اس کام کے لیے، ایسا نہیں ہے. تو کہا کہ تم اس لیے برپا کی، یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے کہ تم معروف کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے. معروف کیا چیز ہے؟ ہر وہ بھلائی، ہر وہ خیر جسے انسان کی عقل اور فطرت سمجھتی ہے اور اللہ کی سند اسے حاصل ہوتی ہے. سوسائٹی میں جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بہت سی چیزیں اچھا بھلائی کے طور پر لوگ جانتے ہیں اسے، یہ سب یہ بھلائی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں بگاڑ نہیں ہے. اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ صاحب اس میں بھلائی ہے، برائی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی انسان ٹھوکر بھی کھاتا ہے. اس لیے معروف وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی سند حاصل ہو. ناز یہ بات کہ ہماری عقل کہتی ہے یا سوسائٹی نے اسے قبول کر لیا ہے، جسے بہت سے ملکوں میں ہم جنسی کو قبول کر لیا گیا ہے ایسی گندی حرکت کو، تو وہ سند نہیں ہوگا. یا کوئی شراب پیے اور کہے کہ صاحب ہماری سوسائٹی میں یہ رائج ہے، تو وہ سند نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی سند اسے حاصل نہیں ہے. سوسائٹی کی سند تو ہے، اللہ کی سند حاصل نہیں ہے اسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں شراب میں کیا بات ہے، ہم فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ جیسے ملک میں رہتے ہیں، ٹھنڈے ملک میں شراب کی ضرورت ہے، ہمارا معروف یہی ہے. لیکن ہمارے نزدیک وہ معروف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی سند اسے حاصل نہیں ہے. تو کہا کہ اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ معروف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معروف کہا. قصہ مختصر، اللہ کے دین نے جسے معروف کہا، اللہ کی شریعت نے جسے کہا کہ یہ بھلائی ہے، کہا کہ اس کے حکم دینے کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا. اور جو برائی ہے اسے روکنے سے منع کیا گیا. اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ دنیا میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور تمہیں اس برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. یہ بھلائی کا حکم دینا، امر بالمعروف، اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے. طاقت ہو تو طاقت کا استعمال بھی ہے. امر بالمعروف آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف زبان ہے یا قلم ہے، تو زبان سے امر بالمعروف کرے گا، لکھے گا، دنیا کو بتائے گا، تقریریں کرے گا، خطاب کرے گا، گفتگو کرے گا کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہو تو اسے نافذ بھی کرے، نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، سمجھائے بجھائے. اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دینی مدرسے قائم کرنا بھی امر بالمعروف ہے، اس لیے کہ اس سے بھلائی کی تعلیم ملتی ہے بچوں کو.
تو فرمایا کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. دنیا میں جو بھلائیاں ہیں اور اللہ نے جسے معروف کہا ہے ان سب کی دعوت دیتے ہو, ان سب کو پھیلا رہے ہو, ان کو کر رہے ہو. یہی کام دنیا کی کوئی قوم نہیں کر رہی. ایسا نہیں ہے کہ کاروبار دنیا ٹھپ ہو کے بیٹھ گیا تھا, لوگ پریشان ہو گئے تھے, کھانے پینے کو نہیں مل رہا تھا, بھوکے مر رہے تھے کہ صاحب کیا کریں, اللہ نے کہا کہ تم کھانا دیں گے. یہ نہیں, سب کچھ چل رہا تھا. کہیں وہ بات بھی تھی, فقر و فاقہ بھی تھا, ظلم بھی تھا, ناانصافی بھی تھی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں تھی جو معروف کا حکم دے, اللہ کے دین کی تبلیغ کرے, اللہ کا دین پہنچائے. اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے اور منکرات سے روکے. تیسری بات یہ بتائی کہ وہ تؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ان سارے معاملات میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر ایمان, اللہ کی کتاب پر ایمان, اللہ کی تعلیمات پر ایمان, اس نے جو احکام دیے ہیں ان سب پر ایمان. اسی لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کے پاس کتاب تو ہے, وہ دعویٰ بھی اللہ پر ایمان کا کرتے ہیں, لیکن معتبر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح نہیں مان رہے جسے ماننا چاہیے. اگر یہ مان لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. تو کہا گیا کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ پر ایمان رکھنا دراصل بنیاد ہے معروف کا حکم دینے کی اور منکر سے روکنے کی. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں اگر یہ اس پر عمل کرنے لگے تو ان کا فائدہ ہوگا, ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا. لیکن کم ہی لوگ اس بات کو ان کے مان لیں. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی اس بات کو نہیں مان رہے ہیں. تو یہ امت جس کے لیے برپا ہوئی تھی, اسی وجہ سے دیکھیے دنیا میں امتیں جو ہوتی ہیں, قومیں جو ہوتی ہیں, رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر قومیں ہوتی ہیں. دنیا میں جتنی قومیں ہیں آپ دیکھیں گے, یا تو علاقے نے ان کو گھیر رکھا ہے کہ صاحب ہم یہ جرمن ہیں یہاں رہیں گے, یا ہندوستانی ہیں اسی علاقے میں ہم رہیں گے, انگلینڈ کے ہیں وہاں رہیں گے ایک خاص علاقے میں, یا ان کے درمیان زبان مشترک ہوتی ہے, رنگ نسل مشترک ہوتا ہے, کبھی کلچر بھی مشترک ہوتا ہے. اس طرح قومیں بنتی ہیں اور وہ محدود علاقے ہی میں ہوتی ہیں. ایسی قوم جو ساری دنیا میں ہو ایک مقصد کے لیے, وہ صرف امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وجود میں زبان کی بنیاد پر, رنگ اور نسل کی بنیاد پر یا ملک کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی, بلکہ نظریے کی بنیاد پر. جب اسلام آیا تھا اسی وقت لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کسی خاص قبیلے کا دین نہیں ہے یا کچھ مخصوص لوگوں کا دین نہیں ہے. اسی بات کو اقبال نے کہا ہے نا, حسن بصرہ بلال از حبش صہیب از روم, خاک مکہ بوجہل نیچے بولے. دیکھو اللہ کی حکمت, بصرے سے حسن بصری چلے آئے, تابعین ہیں, شعری ضرورت کے تھے تو ان کا نام لیا ہے. کہا کہ حسن بصری جو ہے بصرے سے آ گئے, اور حبش کے بلال آ گئے, روم کے صہیب آ گئے. اللہ کی مرضی دیکھو, اسی سرزمین سے ابو جہل اٹھا, اسے کچھ نہیں ملا. اور اگر یہ خاندانی دین ہوتا تو ابو جہل سب سے پہلے ہوتا, اس میں ابو لہب ہوتا اس میں. تو شروع ہی سے اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی کہ یہ کسی علاقے کی بنیاد پر, کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر, کسی ملک کی بنیاد پر, کسی زبان کی بنیاد پر نہیں ہو. اور آج بھی امت کا یہی تصور ہے اس امت کا کہ یہ امت کسی خاص علاقے کی امت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے کہا کہ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں, کسی خاص قوم ہی کے لیے نہیں, کسی خاص ملک ہی کے لیے نہیں, بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ جو بات کہی گئی ہے اور یہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کو جو کہا گیا کہ یہ بہترین امت ہے, یہ بہترین امت اس وقت ہوگی جب کہ یہ کام کرے.
جب وہ یہ کام کرے گی دنیا میں خیر کا پھیلانا، اللہ کے دین کا پھیلانا، اور طاقت ہو تو اسے نافذ کرنا، برائیوں کو دور کرنا، اور طاقت ہو تو اسے ختم کرنا زور سے، تب یہ خیر امت ہے. اور اس معاملے میں اللہ پر اس کا ایمان ہو تب وہ بہترین امت کہلائے گی. ورنہ محض یہ بات کہ یہ امت کھا پی رہی ہے یا کسی میدان میں اس نے ترقی کر لی ہے، اچھی ملازمتیں اسے حاصل ہو گئی ہیں، روزی روزگار کا بہتر انتظام ہو گیا ہے، معیشت ترقی کر گئی ہے، یہ سب جزوی چیزیں ہیں. اس وجہ سے اس امت کا امتیاز نہیں ہے. پوری امت کی، اس امت کی اگر حکومت بھی قائم ہو جائے اور وہ یہ کام نہ کرے معروف کو پھیلانے کا اور منکر کے مٹانے کا، تو اس کا امتیاز باقی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے خاص طور پر صحابہ کرام کی، اللہ نے کہا کہ اقتدار ملے گا ان کو تب بھی یہی کام کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی اقتدار نہیں ہے تو واضح نصیحت ہو رہی ہے، سمجھا بجھا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اقتدار ملے گا تب بھی یہی کام کریں گے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، ان کو جنگ کی اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر ان کو اقتدار ملے گا تو کریں گے کیا؟ یہ عیش نہیں کریں گے، دولت دنیا سمیٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، مخالفین سے انتقام کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے غلط جذبات کی تسکین کا سامان نہیں کریں گے، بلکہ کہا ان کو اگر ہم اقتدار دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کا اظہار تھا اس امت کے بارے میں. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان کا اظہار تھا کہ اگر ہم ان کو اقتدار بھی دیں گے، اور دیا اللہ نے، کہا کہ اقتدار ہم دیں گے کہ یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. یہ نہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد نماز چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائیں، یا انسانوں کی جو بھلائی کر رہے تھے زکوٰۃ کی شکل میں اسے ختم کر دیں. نہیں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے. یہ ان کی دعوت بھی ہے، ان کی حکومت بھی ہے. جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوگا تب بھی یہی کام کریں گے، اور اقتدار ہوگا تب بھی یہی کام کریں گے. اور اس اعتماد کا اللہ نے اظہار کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کو اقتدار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہی کام جو اس امت کا نصب العین ہے، مقصد ہے، جس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا، اس مقصد کو یہ پورا کریں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ذرا 2 منٹ کے لیے رک کے ہم بھی سوچیں. ہم بھی خوشی سے، کبھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، سب سے اچھی امت ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خیر امت کس بنیاد پر ہیں. قرآن نے تو صاف صاف کہا تم خیر امت ہو اس بنیاد پر کہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہو اور برائیوں کو مٹا رہے ہو. اللہ کا دین تو سراسر خیر ہے، بھلائی ہے. معروف کو پھیلا رہے ہو، منکر کو مٹا رہے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے. ہم سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید ایسا آدمی کوئی، شاید ہی اس مجمع میں کوئی ہوگا کوئی کہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر کیسے ہم فخر کریں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہے، اس سے زیادہ صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں جو یہ مقام دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ تم معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس مقام سے تمہیں نیچے گرا دے گا، پستی میں چلے جاؤ گے، تم خیر امت نہیں رہو گے. اب یہ امت دنیا میں پھیل گئی، فخر کے ساتھ کہا بھی جاتا ہے کہ اس دنیا کی آبادی کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید 1/4 آبادی مسلمانوں ہی کی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ افراد، وہ قومیں، وہ جماعتیں اور وہ ممالک کون سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں.
اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس بنیاد پر ہمیں خیر امت اس نے بنایا ہے اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔